ہاں جی، یہ بڑی ویڈیو دیکھنے کے لیے یہ 30 سیکنڈ کا جو ہے نا ویڈیو دیکھیں، اور 30 سیکنڈ میں یہی ہے کہ گروپ لائف انشورنس کے ریٹائرڈ ملازمین جو مبارکباد کے پیغام دے رہے ہیں، الحمدللہ ہم وصول کر رہے ہیں، ہمیں مٹھائیاں اور کیک بھیج رہے ہیں، ہم وصول کر رہے ہیں۔ بہت بڑا یہ کیس ہے جو ہمارے حق میں ہونے جا رہا ہے، اللہ کے فضل سے اسمبلی میں اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ منظور ہو گیا ہے۔ اب صدر پاکستان کے دستخط ہونے ہیں، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ گروپ انشورنس بھی ملے گی اور بناولٹ فنڈ بھی ملے گا، اس میں اضافی ہو گیا ہے۔ ہم نے گروپ انشورنس کا کیا ہے نا، ساتھ ہمیں بناولٹ فنڈ بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو جن لوگوں نے ابھی تک کیس نہیں کیا وہ فوری طور پہ ہمیں ٹیلی فون پہ رابطہ کریں، 030004725752، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان کو تاکہ میں بتاؤں۔ اور یہ دیکھیں، میں اسلام آباد سے جب میں گیا ہوں 8 وکیل تھے لاہور کے، تو 7 وکیل نہیں آئے، صرف میں گیا ہوں 2 دفعہ، 7 تاریخ کو بھی اور 13 کو بھی۔ ذمہ داری یہ ہوتی ہے، جو نہیں گئے نا ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے فیس بھی لی ہے تو آپ کیوں نہیں گئے، ٹھیک ہے؟ تو میں تو پہنچا ہوں وہاں پہ، اور انشاءاللہ ہم یہ کیس جیتیں گے، ہر صورت جیتیں گے۔ تو جنہوں نے دائر نہیں کیا نا وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ یہ تحفوں کا سلسلہ جاری ہے سر جی۔ یہ اس دن میں نے دکھایا تھا آپ کو تحفہ، یہ بادام کے تحفے، اور یہ جناب علی یہ دیکھیں پستہ اور کاجو، اور یہ سارے تحفے جاری ہیں۔ آج جو ہمیں ایک تحفہ ملا ہے نا، یہ آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ اس ڈبے سے میں نے نکالا ہے باہر، یہ دیکھیں، یہ کیس جیتنے کی خوشی میں جی، جو گروپ لائف انشورنس کا کیس جیتا ہے نا اس کی خوشی میں یہ بندو والا ٹھیک ہے جی، یہ کیک ہے، یہ بڑا مزے کا کیک ہوتا ہے یہ بندو خان کا نا۔ تو یہ ہمارے جو آج کیس بک کروانے آئے تھے دوبارہ، قدیر صاحب، انہوں نے یہ دیا ہے گفٹ، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے دیکھ لیا جو ہے ٹریفک کو مکمل طور پر بند کیا گیا۔ اس کے علاوہ جنرل بس اسٹینڈ بھی جو ہے 2 روز سے سیل ہے، جس کی وجہ سے جو ہے گاڑیوں کی آمد و رفت کا بھی جو ہے سلسلہ بند ہے۔ اس کے علاوہ گجرانوالہ ایک صنعتی شہر ہے، تو روزانہ کروڑوں روپے کا مال جو ہے دوسرے شہروں پر کو جو ہے بھیجا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گجرانوالہ کی جو صنعتی سیکٹر ہے وہ بھی شدید متاثر ہے۔ ہاں جی، السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ آج کا تازہ دن اتوار کا دن ہے، اور ہم آپ کو جناب علی خبریں سناتے ہیں ٹی وی بند کر کے۔ تازہ خبریں تو سارے یہی تازہ خبریں ہیں کہ وہ کفن باندھ کے آ رہے ہیں، اور حکومت نے سڑکیں کھود کے، سینی کے قبریں کھود کے ان کا انتظام کر دیے۔ کفن پہن کے وہ خود آ رہے ہیں، ان کو کسی نے کہا تو نہیں نا، وہ کفن پہن کے خود آ رہے ہیں، اور حکومت نے کہا ٹھیک ہے جی سڑکیں کھودو، خندقیں کھودو، انہوں نے کھود دی ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی کا یہ آخری دن ثابت ہوگا۔ یہ وہ کہتے ہیں نا تابوت میں آخری کیل، وہ ثابت ہوگا اللہ کے فضل سے۔ تو جناب علی، میری طبیعت ٹھیک ہے۔ حلوہ جو میں نے رات کو کھایا تھا اور آپ کو دکھایا تھا، تو حلوے نے بڑا اثر کیا ہے، اپنا اثر ہوتا ہے۔ میرے تے نہ جانا کہ شوگر دے آپ مریض ہو تو حلوے کھاتے رہیں، نہیں، یہ حساب کتاب ہوتا ہے، واک بھی ہوتی ہے، دوائی بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ وہ لطیفہ تو میں نے آپ کو سنایا، وہ آپ کو سمجھ آیا کہ زکام کا علاج کریں تو 7 دنوں میں جاتا ہے، اور علاج نہ کریں تو 1 ہفتے میں جاتا ہے۔ اے لطیفہ تن سمجھ آئے؟ کسی نے دوبارہ سن لو۔ اچھا جی، صورتحال یہ ہے کہ آج کوئی دھرنا ورنا تو نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت نے نا بہت مضبوط اہتمام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کفن باندھ کے مرتا تو بندہ اکیلا ہے نا، تو پھر اس کو دفنانے کے لیے 400-500 بندہ آ جاتا ہے۔ تو یہی حالات ہیں، حکومت نے ان کے اعلان سے زیادہ جو ہے وہ انتظام کر رکھا ہے۔
اور انہوں نے کہا جی کوئی بچ کے نہ جائے. ویسے کوئی یوتھی بچ کے جائے گا بھی نہیں انشاءاللہ. اور یہ ان کی جو آخری کال تو فائنل کال، یہ آخری کال ہی ثابت ہوگی. لگ رہا ہے یہ آخری کال ثابت ہوگی. ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ آپ کو جو اسلام آباد سے اتنا خوف رہتا ہے تو اس کو باہر شفٹ کرو، وہ سر اس کے اوپر تبصرہ کرو. عمران خان کو باہر کہاں ہم لے کے جائیں؟ ان کو حکومت کو بتاؤ کہ وہ ڈول جو پانی تاڑا صحیح تاں ہی ہوئے گا کہ کنویں دے وچوں وہ کتا باہر کڈو گے نا تو مولوی دے مسئلہ صحیح ثابت تاں ہی ہوئے گا. 40 ڈول باہر آپ اتنے 40 کنٹینر لگا دیے یہ وہ پہلے انہوں تو باہر کڈو. میں صحیح نہیں کہہ رہا؟ ہاں جی صحیح کہہ رہا ہوں، سارے کہہ رہے ہیں کہ صحیح کہہ رہا ہوں. اچھا جی، خبریں ہر طرف یہی ہیں. انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے. اب ہم آپ کے لیے یہ ویڈیو صبح صبح بنا رہے ہیں. پتہ نہیں تھوڑے کول کس ٹائم پہنچے گی یہ نہیں پتا. ٹھیک ہے، ہم کو اس کا جگاڑ لگائیں گے، لیکن جگاڑ لگانے کے بعد بھی آپ تک کب پہنچتی ہے یہ نہیں پتا. اچھا جی، مذاکرات کے حوالے سے حکومت کی یہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ حکومت نے ان کو انگیج کیا ہے اور جو موومنٹ تھی اس میں ان کی کمی آئی ہے. جو ایک ایسے اٹھان ہوتی ہے نا، ایسے وہ بیچ میں مذاکرات ہو گئے، پھر وہ نیچے چلی گئی، پھر ایسے اس طرح کر کے ہوئی ہے. تو حکومت کی یہ پالیسی میرے خیال ٹھیک رہی ہے کہ انہوں نے جو ان کو مذاکرات کے چکر میں چلایا ہے اور وہ مذاکرات کرتے رہے ہیں. یہ گنڈا پوری بھی کرتا رہا ہے، وہ علی گوہر بھی کرتا رہا ہے جو نامزد پپٹ چیئرمین ہے، کیا نام ہے اس کا، علی گوہر، وہ بھی کرتا رہا ہے. اور باقی یہ ان کے نا آج انہوں نے حکومت نے یہ کہا ہے کہ جو بھی آئے گا، جو بھی لیڈ کرے گا لیڈر، ہم اس کے خلاف پرچہ کریں گے. یہ پکا انہوں نے کہا ہے. اور اس دفعہ تو مزے کی بات ہے، ان کو ہائی کورٹ کی سپورٹ بھی حاصل ہے. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں کوئی جلسہ جلوس ریلی نہیں ہوگا. یہ انہوں نے کہا ہے. تو اگر یہ ریلی وغیرہ یا جلسہ جلوس کرتے ہیں تو یہ پھر ہائی کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن بھی کریں گے. یعنی کہ حکومت کے پاس ڈنڈے مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے ایک عدالتی آرڈر بھی اس دفعہ موجود ہے. تو اس لیے وہ حکومت جو ہے نا بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ جناب آؤ صحیح، ایک باری تو آتا صحیح، تیری کھال نہ لامتا پھر آکھی. یہ اس دفعہ وہ ڈر بھی گئے ہیں، پی ٹی آئی والے ڈر گئے ہیں سارے. گنڈا پوری اسلام آباد کی حدود میں نہیں آئے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج ہی بتا رہا ہوں. ابھی تھوڑی دیر تک آپ دیکھیں گے وہ نہیں آئیں گے، وہ آ ہی نہیں سکتے. اس دفعہ ان کو پولیس والوں کو بندوقیں بھی دے دی گئی ہیں. پہلے ہمیشہ شہباز شریف کا ہوتا تھا کہ آپ نے ڈس آرم رہنا ہے، یعنی کہ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا بھی نہیں پکڑنا، گن بھی نہیں پکڑنی، صرف آنسو گیس پکڑنے ہیں. تو اس دفعہ انہوں نے کہا جی کہ ہر چیز ہوگی. گنے بھی دے دی ہیں، رینجرز بھی آ گئے ہیں اور یہ گالیاں نکال رہے ہیں. جناب علی شہباز گل نے کہا ہے کہ یہ جو رینجر پولیس والے اور یہ ہیں، یہ کتوں کی طرح جو ہے نا گھروں میں گھس رہے ہیں. یہ شہباز گل کے اس نے کہا ہے. اور بھائی ان لوگوں کو پکڑو، یہ آپ کی پہنچ سے دور نہیں ہے. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، ایڈا دور بھی نہیں ہے. یہ ان کو پکڑو، سب کو جو برطانیہ میں، امریکہ میں بیٹھ کے یہ بنا رہے ہیں نا ویڈیو وغیرہ، ان کو پکڑو. یہ آدھا فتنہ یہ پھیلا رہے ہیں باہر سے. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ جو سننے والے ہیں ٹی وی شیوی، وہ ان کے آدھے فتنے ان کے پھیلائے ہوئے ہیں. عمران ریاض ہے، وہ گیلا تیتر، وہ بالکل جھوٹ کا پلندہ بن گیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ذرا سا بھی سچ بولے نا ان کو اپنے ہی گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ تاڑی ایسی کی تیسی. آپ یہ لکھ رہے ہیں خان کے بارے میں، یہ ہے کہ خان یقین کریں مکمل مینٹل آدمی ہے. اور تاریخ میں ایسے بندے رہے ہیں، فکر نہ کریں. مغلوں کی تاریخ میں محمد شاہ رنگیلا ایک تھا، وہ رہے ہیں. اور بھی بادشاہ رہے ہیں. انہوں نے کسی نے کہا نادر شاہ ابدالی کی فوجیں آ گئی ہیں تو ایک بات سارے بھاگ گئے. بادشاہ منجے تو تھلے نہ اترے بیٹھ تو کہ مینو کوئی جتی پوان والا نوکر آوے گا تو میں بھاگاں گا، میں نساں گا. مینو کوئی جتی پوان والا آوے تو صحیح. یہ اس طرح کے بندے ہیں محمد شاہ رنگیلا. یہ بھی ایسا ہی ہے، رنگیلا ہی ہے.
इत्तफाक से वजीर आज़म बन गया। और वजीर आज़म बनना कोई बड़ी बात नहीं होती। इस वक्त भी 6-7 वजीर आज़म हमारे जिंदा फिर रहे हैं। शाहिद खकान अब्बासी फिर रहे हैं, चौधरी शुजात फिर रहे हैं, ये कितने फिर नहीं रहे इधर वो। हाँ जी, ये ऐसे ही है। ये परवेज़ इलाही को भी डिप्टी वजीर आज़म बनाया गया था। परवेज़ इलाही बेचारे ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੋਈ नहीं रहा, शाह महमूद कुरैशी ਨੂੰ कुछ पुੱਛ कोई नहीं रहा। वही जो शहद की मक्खी, वो जो क्वीन मलका बनी हुई है ना इमरान खान, उसी के लोग जनाब सारी तारीफें कर रहे हैं। वो कहते हैं वन पार्टी शो है ना। ये तो सर जी बड़ी डिक्टेटर वाली बात है। अब इनसे कोई अकल की बात करे ना अली गौर को कि जनाब एहतजाज की कॉल वापस ले लें, कहते हैं नहीं, और साढ़े बादशाह का हुक्म है, असी वो करना ही करना है। उनको कहते हैं यार देखो ये मसला हो रहा है, अकल की बात करते हैं ना, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, साढ़े खान साहब ने है कि इस वास्ते ऐ होएगा। तो आज जनाब अली मेरी वीडियो का मकसद है कि वो कफन पा के खुद आनगे, बाकी असी उन्होंने दफनाना है। ठीक है, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं ना। जो कफन पहन के आएगा ना उसको दफनाना बनता है ना, बनता है। तो आज इन्होंने दी PTI की सारी सियासत क्यादत दफना दी जाएगी।